أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد سبھی سے گزارش ہے کہ اپنا آڈیو اور ویڈیو بند رکھیے. الحمدللہ بلال بن رباح اکیڈمی کی طرف سے آپ سبھی کا تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں. اہلا وسہلا ومرحبا بکم. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مبارک ایام میں اس مبارک مجلس میں جمع کیا جہاں قرآن اور حدیث کی باتیں شیخ سے سننے کا موقع عنایت کیا. الحمدللہ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج کا عنوان ہے قربانی کے مسائل. انشاءاللہ اس پر شیخ کا خطاب ہوگا انشاءاللہ. مختصر سا تعارف شیخ کے بارے میں. الحمدللہ فضیلت الشیخ دکتور آر کے نور محمد عمری مدنی حفظہ اللہ نے اپنا علم کا سفر جامعہ دارالاسلام عمر آباد سے کیا. وہاں سے آپ نے فارغ ہو کر شیخ نے مدینہ المنورہ جامعہ اسلامی کا رخ کیا. وہاں پر آپ نے پی ایچ ڈی یعنی دکتور کا خطاب حاصل کیا خصوصاً حدیث کے سبجیکٹ پر. الحمدللہ تب سے لے کر اب تک شیخ نے الحمدللہ دین کی خدمت کرتے آ رہے ہیں خصوصاً ہندوستان میں الحمدللہ. اور شیخ کے کئی دروس بھی ہوتے ہیں آن لائن میں باہر ملک میں بھی الحمدللہ. سو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شیخ کو جزائے خیر دے اور اللہ تعالیٰ شیخ کو صحت اور عافیت سے نوازے اور مزید دین کی تعلیم دین کی خدمت لیتے رہیں ان سے. آمین. سب سے گزارش ہے کہ اپنا ویڈیو اور آڈیو بند رکھیں. درمیان میں اسکرین پریزنٹ کرنے کی کوشش نہ کریں انشاءاللہ کیونکہ اس کی گفتگو کے دوران تکلیف ہوگی انشاءاللہ. پونے گھنٹے کا لیکچر ہوگا انشاءاللہ. اس کے بعد آپ اگر آپ کو سوال ہے تو کر سکتے ہیں. شیخ انشاءاللہ چیٹ باکس میں ڈالیں گے تو ہم پڑھ کے سنائیں گے. شیخ اس کا جواب دیں گے انشاءاللہ. شیخ آپ سے گزارش ہے کہ آپ شروع کر سکتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین. میں پروگرام کے ابتدا میں سب سے پہلے اللہ رب العزت والجلال کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اس کی تعریف کرتا ہوں، اس کے احسانات کا اقرار کرتا ہوں کہ اس نے ہم لوگوں کو آج کے مبارک لمحوں میں اس کے دین سیکھنے کے لیے جمع کیا. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین سیکھنے کے لیے ہم جمع ہوں. یہ اللہ کی توفیق ہے. پھر اس کے بعد آج کا جو موضوع ہے قربانی اور اس کے مسائل، اور اس پروگرام کو ترتیب دینے والے بلال بن رباح اسلامی مرکز جو چنئی میں ہے اور جو ابھی چند دنوں میں انشاءاللہ اس کے ایکٹیویٹیز شروع ہو رہے ہیں، اور انہوں نے آج کے اس پروگرام سے اپنے ایکٹیویٹیز کو آغاز کیا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اخلاص عطا فرمائے اور ان کے اس عمل کو قبول فرمائے، اور مستقبل کے ان کے جو پلاننگ ہیں، پروگرامز ہیں، بحسن و خوبی ان کو تکمیل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. آمین یا ارحم الراحمین. اور یہ عمل قیامت کے دن ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. آمین یا رب العالمین.
محترم سامعین، ناظرین کرام، قبل اس کے کہ میں عید الاضحیٰ کے مسائل، قربانی کے مسائل کے بارے میں بتاؤں، مناسب سمجھتا ہوں کہ ایک اہم مسئلہ جو آج کل اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ عرفے کا روزہ کس دن رکھا جائے؟ کیا جس دن حاجی لوگ عرفہ کے میدان میں جمع ہوتے ہیں اس دن رکھا جائے، یا اپنے اپنے ملک کے حساب سے؟ مثال کے طور پر ہندوستان میں، ہمارے ملک میں اکثر سعودی عرب سے ایک دن تاخیر سے رمضان بھی شروع ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے عید بھی منائی جاتی ہے عام طور پر، الا ماشاء اللہ۔ اب سوال یہ ہے ہم کیا کریں؟ یہاں اس سلسلے میں واضح کر دوں کہ بعض علماء کرام کا یہ خیال ہے کہ حدیث میں عرفے کے دن کے روزے کا ذکر آیا ہے۔ عرفے کے دن کا روزہ، من صام یوم عرفہ، کہ جو شخص عرفے کے دن کا روزہ رکھے گا، مجھے امید ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 1 سال کے گناہوں کا وہ کفارہ ہوگا۔ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہوگا کون سا؟ عرفے کے دن کا روزہ۔ چونکہ عرفے کے دن کا کہا گیا ہے، اس لیے بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ یہاں جس دن حاجی لوگ عرفے کے میدان میں جمع ہوتے ہیں اسی دن روزہ رکھا جائے، گرچہ ہمارے پاس وہ دن 9 ذی الحجہ نہ ہو بلکہ 8 ذی الحجہ ہو، جیسا کہ ہمارے ساتھ کل کا معاملہ ہے۔ سعودی عرب میں آج حاجی لوگ مینا میں جمع ہیں، 8واں ذی الحجہ ہے، اور کل ان کے پاس عرفے کا دن ہے۔ سارے حاجی عرفے کے میدان میں کل جمع ہوں گے، اور ہمارے حساب سے، انڈیا کے حساب سے، کل کا دن 8واں ذی الحجہ ہے۔ تو بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ نہیں، آپ وہاں کے حساب سے روزہ رکھیں گے، کیونکہ حدیث میں عرفے کے دن کا ذکر آیا ہے۔ لیکن بعض دوسرے علماء کا یہ خیال ہے کہ نہیں، اپنے ملک کے حساب سے آپ روزہ رکھیے۔ آپ کے ملک میں جس دن 9 ذی الحجہ ہوگا اس دن آپ جو ہے روزہ رکھیے۔ سعودی عرب کی اسٹینڈرڈ فتویٰ کمیٹی، جو لجنہ دائمہ جس کو کہتے ہیں، ان کا یہی فتویٰ ہے۔ ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ اپنے اپنے ملک کے حساب سے آپ لوگ روزہ رکھیے، اور یہی جواب islamqa.com میں بھی دیا گیا ہے۔ بہرحال اس میں جھگڑنے کی ضرورت نہیں، اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں، زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی شخص سعودی عرب کے حساب سے روزہ رکھتا ہے تو کوئی حرج نہیں، اور اگر کوئی اپنے ملک کے حساب سے رکھتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں۔ جی ہاں، کوئی حرج نہیں، اور اس میں ایک دوسرے کو مذمت کرنے کی، اختلاف کر کے لڑنے کی ضرورت نہیں۔ علماء کے دونوں اقوال ہیں، اور جب علماء کے دونوں اقوال ہیں تو ہم جو ہے اس میں کسی کو بلیم نہیں کر سکتے۔ جو جس کو مناسب سمجھتا ہے وہ رکھے، کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ۔ اور ہمارے ہاں ایک اور مسئلہ آ رہا ہے کہ جمعے کا دن آ رہا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا، اللہ یہ کہ کوئی شخص اس سے پہلے ایک دن روزہ رکھے یا اس کے بعد ایک دن روزہ رکھے۔ جمعے کے دن خاص طور پر جمعے کی خصوصیت کے لیے روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ ہاں، لیکن اگر عرفے کا دن آ رہا ہے
یا عاشورے کا دن آ رہا ہے، اور اگر کوئی شخص اس دن روزہ رکھنا چاہتا ہے، جمعے کے دن کی وجہ سے نہیں بلکہ عرفے کی فضیلت کی وجہ سے یا عاشورے کی وجہ سے، انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے اس میں، گرچہ کہ اگر آپ ایک دن پہلے بھی رکھ لیتے ہیں یا بعد میں بھی رکھ لیتے ہیں تو اچھی بات ہے۔ اب بعد میں عید کا دن ہے، وہ تو رکھنا حرام ہے۔ بہرحال اس میں وسعت ہے اور اس میں زیادہ مسئلے کو تنگ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب آئیے قربانی کے مسائل، اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ان دنوں میں علماء کرام نے تکبیر مطلق اور تکبیر مقید دو قسم کی تکبیروں کا ذکر فرمایا۔ ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد سے تکبیر پڑھتے رہنا، کبھی بھی گھروں میں، مارکیٹ میں، دکانوں میں، چلتے پھرتے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کا تکرار کرتے رہنا بڑا کار ثواب ہے۔ یہ تکبیر مطلق جنرل تکبیر، اور ایک تکبیر مقید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے ان کا ذکر ملتا ہے کہ نمازوں کے بعد ایام تشریق میں اور عرفہ کے دن 9 تاریخ کی صبح سے فجر کی نماز کے بعد سے تکبیرات پڑھتے تھے۔ نماز کے بعد ہر آدمی فرض نماز سے فارغ ہونے کے بعد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، ایام تشریق 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک پڑھے گا۔ عرفے کے دن یعنی 9 تاریخ، اپنے حساب سے 9 تاریخ سے شروع کریں گے، اور تکبیرات یہ مقیدہ جو وقت کے ساتھ خاص ہیں 13 ذی الحجہ ایام تشریق کا جو آخری دن ہوتا ہے، اس دن جو عصر کی نماز کے بعد آخری مرتبہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ قربانی، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا ہے، بہت خیر، بہت زیادہ خیر ہم نے تمہیں عطا فرمایا ہے۔ اور کوثر کا دوسرا معنی ہے نہر کوثر، کوثر کی ندی جو جنت میں ہے، اور اگر کوئی شخص وہاں سے پیے گا تو کبھی پیاس محسوس نہیں کر پائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی مکے میں جب کفار قریش طرح طرح کی تکلیفیں دیتے تھے، جملے کستے تھے اور کہتے تھے کہ ان کے بچے نہیں ختم ہو جاتے ہیں، ان کے بچے جو ہے پیدا ہوتے ہیں تو مر جاتے ہیں اور ان کی نسل ختم ہونے والی ہے، ایسی باتیں جب کہنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر کو نازل فرمایا، جس میں اللہ تعالیٰ نے تسلی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اے محمد بے شک ہم نے آپ کو کوثر، خیر کثیر، بہت زیادہ خیر، یا کوثر، نہر کوثر ہمیں عطا فرمایا، تم نے عطا فرمایا ہے۔ فصلی لربک وانحر، تم اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھو اور قربانی دو۔ ان شانئک هو الابتر، بے شک تمہارا دشمن وہی دم کٹا ہے۔ دم کٹا ہے کا مطلب یعنی اس کی نسل باقی نہیں رہے گی، جس نے تمہارے بارے میں کہا ہے یہ جملہ کہ تم ابتر ہو، تمہاری نسل باقی نہیں رہے گی بلکہ اس کی نسل باقی نہیں رہے گی۔ قربانی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اللہ کے نام سے قربانی دینا، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10ویں ذی الحجہ یوم النحر کے دن، عید کے دن قربانی دینا اللہ تعالیٰ کے لیے سب سے پسندیدہ عمل ہے،
اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. قربانی کا حکم کیا ہے؟ قربانی کا حکم جیسا کہ میں نے بتایا کہ اکثر علماء کے پاس یہ سنت مؤکدہ ہے. سنت مؤکدہ کا مطلب یعنی ایسی سنت جس کی بڑی تاکید ہے کہ اس پر عمل کیا جائے لیکن واجب نہیں ہے. اور ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ ثابت ہے کہ جان بوجھ کر کبھی وہ قربانی کرنا چھوڑتے تھے تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ یہ سنت ہے، فرض نہیں ہے. اور یہی اکثر علماء کا خیال ہے. ہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اس کے بارے میں یہ حکم ہے کہ اگر کوئی شخص زکوٰۃ کے نصاب کا مالک ہو تو اس کو قربانی دینا چاہیے. لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ قربانی دینے والا اگر قربانی دینے کے دن اس کے پاس استطاعت ہے، طاقت ہے تو دے گا، ورنہ جو ہے اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو قرض لے کر قربانی دینے کی کوئی ضرورت نہیں. اگر دیتا ہے تو ہو جاتی ہے قربانی، تو ہو جاتی ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں کہ جو ہے وہ قرض لے کر قربانی دے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اگر ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ذی الحجہ شروع ہو جائے اور تم میں سے کوئی قربانی دینا چاہے تو اپنے جسم میں سے اور اپنے بالوں میں سے کچھ نہ نکالے. تو یہاں پر علماء نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اگر تم میں سے کوئی قربانی دینا چاہتا ہے، قربانی دینا چاہتا ہے، یہاں آپ نے حکم نہیں دیا کہ تم اگر قربانی دو اور بال ایسا مت نکالو، ایسا نہیں کہا گیا. اور اسی طریقے سے ایک اور حدیث کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ایک سینگ والا مینڈھا، شیپ، جس کے بیٹھنے کی جگہ اور جس کے پیر اور جس کی آنکھیں سب کالی کالی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قربانی دی. اور قربانی دے کر آپ نے یہ فرمایا بسم اللہ اللہم تقبل من محمد وآل محمد ومن امت محمد. اللہ کے نام سے میں یہ قربانی کر رہا ہوں، اے اللہ تو محمد سے، محمد کے خاندان والوں سے اور امت محمد سے تو اے اللہ تو قبول کر لے. یہاں پر علماء نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمد کی طرف سے قربانی دی ہے. تو اس کا مطلب یعنی اگر کوئی شخص اگر قربانی نہیں دے رہا ہے تو بھی اس کی طرف سے گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی دے دی. ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ میں پیسہ رہتے ہوئے بھی میں قربانی کبھی چھوڑتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے پڑوسی یہ سمجھ لیں کہ قربانی دینا فرض ہے. تو بہرحال اس طریقے سے علماء کرام نے بتایا کہ قربانی دینا سنت مؤکدہ ہے یا یہ فرض یا واجب نہیں ہے. قربانی دیتے ہوئے یہاں پر ایک سوال یہ آتا ہے کہ اگر آپ قربانی کا جانور خرید لیتے ہیں تو آپ نے گویا اس جانور کو قربانی کے لیے متعین کر دیا، قربانی کے لیے متعین کر دیا. اب چونکہ نیت ہو گئی تو لہذا جو ہے اس کو قربانی ہی کرنا چاہیے. ہاں علماء نے کہا یہاں تک کہ اگر جانور خریدنے کے بعد کوئی عیب اگر اس میں آ گئی تو بھی کوئی حرج نہیں.
تو بھی کوئی حرج نہیں. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے کہ انہوں نے قربانی کا ایک جانور، ایک اونٹ جو ان کے لیے انہوں نے خرید کر رکھا تھا، تو قربانی کے جانوروں میں ایک اونٹ دیکھا جو کانی تھی، جس کی آنکھ جو ہے کانی تھی. عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ اگر تمہارے خریدنے کے بعد اگر ایسا ہوا ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر خریدنے سے پہلے یہ اس کے اندر، اس کی آنکھ میں یہ برس آئی ہے، بیماری ہے، کانا پن آیا ہے، تو تم جو ہے اس کے بدلے میں دوسرا جانور خرید لو. تو معلوم ہوا کہ قربانی کا جانور اگر طے ہونے کے بعد اگر کوئی عیب آ جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اور آپ جو ہے اس کی قربانی دے سکتے ہیں. قربانی کے جانور جو دیے جاتے ہیں وہ اونٹ، بیل اور بکرے. بکروں میں دو قسم کے، ایک مینڈھا اور ایک عام بکرے، جس کو شیپ کہتے ہیں. مینڈھا کا مطلب شیپ، اور عام بکرے. تو 4 قسم کے جانور. اگر دونوں کو ہم بکروں میں شامل کرتے ہیں تو ایک ہی ہوا. اس کے علاوہ دوسرے جانوروں کی قربانی عید کے موقع پر نہیں دی جاتی ہے. عید الاضحیٰ کے موقع پر ان کے علاوہ مرغے کی قربانی یا ہرن کی قربانی یا کسی اور کی قربانی دینا جو ہے یہ عبادت نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے انعام ذکر کیا ہے. انعام کا مطلب یہی بیل، اونٹ اور بکریاں. سورہ حج آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ ان کے فائدوں کی جگہوں کو وہ آئیں، حاضر ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے نام کو ان متعین دنوں میں اللہ نے جو جانور جو دیے ہیں ان کو، ان جانوروں پر جو ہے نام لیں. من بہیمۃ الانعام، کون سے جانور؟ انعام. انعام کا مطلب کیٹل. کیٹل میں یہی چیزیں کون سی؟ اونٹ، بیل اور بکریاں. دوسرے جانور نہیں آ سکتے. اور اس پر امت کا اجماع ہے. امت کا اجماع ہے کہ مرغی وغیرہ کی قربانی دینے سے کام نہیں چلے گا اور عبادت میں اس کا داخل نہیں ہے. اور بھائی بہت سارے علماء نے اس کو ذکر کیا ہے. اور قربانی دیتے ہوئے قربانی کا جانور میں یہ شرط ہے کہ وہ اس کی عمر، مطلوبہ عمر. کیا عمر؟ عمر کا مطلب ایج، اپنے اس ایج کو پہنچے. یعنی اگر بڑے جانور ہیں تو 2 سال، اونٹ اور بیل وغیرہ کے لیے 2 سال، 2 سال کے جانور ہوں. اور اگر بکرے ہیں تو 1 سال کا ہو. اللہ ہے کہ اگر شیپ ہے تو 6 مہینے کا کافی ہے. اور اس میں بکروں اور بڑے جانوروں کے لیے علماء نے بتایا کہ سامنے کے 2 دانت آئے ہوں. سامنے کے، یعنی سامنے کے 2 دانت نکلے اگر ہیں تو گویا وہ اس ایج کو پہنچ چکے ہیں اور آپ جو ہے ان کی قربانی دے سکتے ہیں. اونٹ کے لیے 5 سال کا ہونا ضروری ہے. اونٹ کے لیے 5 سال کا، کیونکہ 5 سال کی عمر میں اس کے دانت بڑے ہوتے ہیں، سامنے کے 2 دانت. اور بکروں کے، بیلوں کے لیے 2 سال، اور بکروں کے لیے 1 سال. اور اگر شیپ ہے، مینڈے ہیں تو 6 مہینہ اس کے لیے کافی ہے. قربانی کے جانوروں کو لیتے ہوئے اس بات کا خیال کرے کہ
عیوب سے وہ پاک ہوں. کیا کیا عیب؟ یعنی اندھا یا کانا نہ ہو جانور، کانا یا اندھا نہ ہو. کانا کا مطلب یعنی ترچھی نظر سے دیکھتا ہے، سیدھے نہیں دیکھتا ہے. یا ایسا جانور جو بالکل ہی بیمار ہے، جس کی بیماری بالکل ظاہر ہے. یا ایسا جانور جو لنگڑا ہے اور وہ صحیح طریقے سے چل نہیں پاتا. یا ایسا دبلا پتلا جانور جو بہت کمزور ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع کیا ہے. اور اسی طریقے سے علماء نے کہا کہ کان اگر کٹا ہوا ہے آدھے سے زیادہ، سینگ اگر کٹا ہوا ہے آدھے سے زیادہ، تو ایسے جانوروں کو اللہ کے نام سے قربانی نہیں دینا چاہیے. پاک اور اچھے جانور کو قربانی دینا چاہیے. اور جو ہے اللہ تعالیٰ پاک چیزوں کو پسند کرتا ہے. قربانی کب دینا چاہیے؟ ہاں، یہ ایک اہم سوال ہے. قربانی دینے کا وقت آپ کی بستی میں جب عید کی نماز ختم ہو جاتی ہے، جہاں لوگ عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھ رہے ہیں یا مسجد میں پڑھ رہے ہیں، تو وہاں پر عید کی نماز ختم ہونے کے بعد، عید کی نماز سے پہلے قربانی دینا جائز نہیں. لیکن اب جہاں پر جیسا کہ ریڈ زون ایریا میں جمع ہو کر لوگوں کو نماز پڑھنا حکومت کی طرف سے منع ہے، تو ایسی صورت میں آپ عید کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے سورج نکلنے کے آدھے گھنٹے کے بعد. سورج جب نکل جائے، آدھا گھنٹہ اگر ہو جائے، مثال کے طور پر آج کل اگر 5:45 بجے اگر سورج نکل رہا ہے تو آدھا گھنٹہ چھوڑ دیجئے. آدھا گھنٹہ چھوڑتے ہیں تو کیا مطلب؟ تقریباً 6:15 بجے. 6:15 بجے کے بعد آپ عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں. عید کی نماز پڑھنے کے لیے 10 منٹ تو چاہیے. عید کی نماز پڑھنے کے لیے 10 منٹ تو چاہیے. تو پھر اس کے بعد آپ جو ہے عید کی نماز پڑھنے کے بعد آپ جو ہے قربانی دے سکتے ہیں. تو لہٰذا یہ سمجھ لیجئے کہ تقریباً 6:45 بجے اور اس کے بعد آپ قربانی دے سکتے ہیں. 6:45 آج کل کے حساب سے 6:45 بجے یا 7 بجے سے آپ جو ہے قربانی دے سکتے ہیں. کب تک آپ قربانی دے سکتے ہیں؟ آپ جو ہے قربانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کریم میں ایام تشریق کا ذکر آیا ہے. ایام تشریق یعنی ان دنوں میں جہاں پر حاجی لوگ مینا میں ٹھہریں گے، وہ ہے 11، 12، 13 کی شام تک حاجی لوگ مینا میں ٹھہرتے ہیں. 13 کی شام تک، 13 ذی الحجہ کی شام تک. اور یہی راجح قول ہے. 10 تاریخ کو ذبح کر سکتے ہیں، 11 کو، 12 کو، 13 کو غروب شمس تک، سورج غروب ہونے سے پہلے تک آپ ذبح کر سکتے ہیں. غروب ہونے کے بعد نہیں کر سکتے، ختم ہو گیا قربانی کا وقت. تو یہاں پر جو یہ بتایا کہ بعض علماء کا خیال ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا، کہ 12 تاریخ تک ہی ہے، 13 تاریخ کو نہیں ہے. قربانی دینے کا وقت 12 تاریخ کو ختم ہو جاتا ہے. لیکن اکثر علماء کے پاس، جمہور علماء کے پاس یہی ہے کہ 13 کو بھی آپ قربانی دے سکتے ہیں. ہاں، اس بات کو اچھی طریقے سے یاد رکھیے کہ جہاں پر عید کی نماز ہوتی ہے جماعت کے ساتھ، عیدگاہ میں یا مسجد میں، عید کی نماز سے پہلے ہرگز قربانی نہ دیں، کیونکہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص نماز سے پہلے قربانی دیتا ہے تو وہ قربانی نہیں ہے بلکہ وہ اس کا گھر کے لیے اپنے گوشت کا استعمال کر رہا ہے، وہ قربانی نہیں۔ اور اسی طریقے سے قربانی کے بارے میں ایک حدیث یہ بھی آئی ہے، جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منا کے سارے جگہوں میں قربانی ہو سکتی ہے اور تشریق کے ایام یہ ذبح کے ایام ہے، تشریق کے ایام یہ ذبح کے ایام ہے۔ یہ حدیث مسند احمد اور طبرانی وغیرہ میں یہ حدیث موجود ہے، اور اس حدیث کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے نبیشہ حذلی کی، ایام التشریق ایام اکل و شرب و ذکر للہ، کہ تشریق کے ایام کھانے پینے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے کے ایام ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ 13 تاریخ کی سورج غروب ہونے سے پہلے تک قربانی دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ایک اور سوال ہے کہ کیا رات میں قربانی دے سکتے ہیں؟ علماء نے کہا کہ ہاں دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ دن میں اگر دینے میں کوئی پریشانی ہو تو رات میں بھی دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ بہتر یہ ہے کہ آدمی قربانی پہلے وقت میں کر دے، اور اگر وسائل میسر ہیں تو تاخیر نہ کرے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ قربانی کے آداب میں سے جیسا کہ میں نے کہا کہ جو آدمی قربانی دینا چاہتا ہے اپنے بالوں کو اور اپنے ناخن وغیرہ نہ کاٹے، بلکہ قربانی دینے کے بعد ہی کاٹے۔ یہ صرف اس آدمی کے لیے جو گھر کا بڑا جو کاٹتا ہے، کاٹنے کا مطلب جو پیسے دے کر خرچ کرتا ہے، اس کے لیے حکم ہے۔ اس کے بیوی اس کے بچوں کے لیے بال نکالنا ان دنوں میں جائز ہے، کوئی حرج نہیں، جیسا کہ علماء نے بتایا۔ اور اگر کوئی شخص غلطی سے جان بوجھ کر بھی اگر کوئی بال وغیرہ نکال لیا تو علماء نے کہا کوئی حرج نہیں ہے، استغفار کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اس کا الگ سے کوئی فدیہ نہیں ہے۔ اور مستحب یہ ہے کہ آدمی اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن جیسا کہ آج کل یعنی بیماری کا ماحول ہے اور وبا اور بیماری کا مسئلہ ہے، تو ایسی صورت میں بہتر یہ ہے کہ گھر میں کاٹنے کے بجائے بستی کے باہر کاٹے، یا جہاں پر ذبح خانہ ہے وہاں کاٹے، یا ایک کہ کسی آدمی کو دے دے کاٹنے کے لیے کہ وہ لوگ کاٹ کر آپ کے پاس لا کر دے دیں گے، جی یہ زیادہ بہتر ہے۔ قربانی کے جانور میں اللہ نے فرمایا وَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، کہ اس سے تم کھاؤ اور اس سے قربانی کے گوشت سے تم کھاؤ اور محتاج کو بھی کھلاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن، عید الاضحیٰ کے دن، آپ قربانی کیا ہوا گوشت جو ہوتا تھا سب سے پہلے اس کو کھاتے تھے۔ صبح میں بھوکے رہتے تھے، کھاتے نہیں تھے کچھ بھی، حتیٰ کہ جب قربانی جب ہو جائے تو اس کا گوشت اٹھا کر کھاتے تھے۔ تو یہی سنت ہے، اور یہ بہتر ہے کہ آدمی قربانی کیے ہوئے اپنے گوشت سے کھائے، وہ زیادہ بہتر ہے۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ نے فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، کہ تم بھی کھاؤ اور جو محتاج نہیں ہے، دوست اور احباب، ان کو بھی کھلاؤ، اور محتاج کو جو ہے اس کو بھی کھلاؤ۔ تو علماء نے کہا کہ 3 حصے تقسیم کرنا بہتر ہے، ایک حصہ خود کے لیے، دوسرا حصہ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے لیے، اور تیسرا حصہ غریبوں کے لیے۔ یہاں ایک بات یہ ضروری ہے کہ قربانی کرتے ہوئے
جو قصاب یعنی قصی جس کو کہتے ہیں ہم لوگ، قصاب یا جو بھی کام کرتے ہیں ان کو قربانی کے گوشت میں سے مزدوری نہیں دینا چاہیے، مزدوری الگ سے دینا چاہیے، مزدوری الگ سے دینا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے جانور کے چمڑے کو نہ بیچے بلکہ کسی خیراتی اداروں کو دے دیں، وہ لوگ بیچ کر اس کا پیسہ بنا لیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص قربانی کے جانور کا چمڑا بیچتا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوئی۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ایسے خیراتی اداروں کو ہم دے دیں اور وہ لوگ بیچ کر اپنا پیسے جو ہے استعمال کر لیں گے۔ یہاں ایک سوال یہ ہے، کیا میت کی طرف سے قربانی دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں؟ اس مسئلے میں علماء میں اختلاف ہے۔ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کوئی حرج نہیں، دے سکتے ہیں، لیکن شیخ بن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خیال ہے کہ اگر میت کی طرف سے قربانی دیتے ہیں تو اس کا پورے کا پورا گوشت صدقہ کر دینا چاہیے، اس کی کیفیت صدقہ جیسی ہو گئی، اور میت کے لیے جو ہے الگ سے میت کے نام سے قربانی نہیں دینا چاہیے۔ لیکن اکثر علماء کا یہ خیال ہے کہ دینے میں کوئی حرج نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ آپ اگر اپنے طرف سے اپنی فیملی کی طرف سے دے رہے ہیں تو اس میں زندہ اور جو مرے لوگ موتا ہیں، مرحوم لوگ ہیں، یہ لوگ سب شامل ہو جاتے ہیں، ثواب میں وہ لوگ سب شامل ہیں۔ اس لیے علماء نے کہا کہ موتا کی طرف سے، میت کی طرف سے الگ سے دینے کی قربانی کوئی ضرورت نہیں۔ بہرحال، اور یہ کہ علماء نے یہ بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کے رشتہ داروں میں بہت سارے لوگوں کا انتقال ہوا تھا، لیکن کبھی آپ نے ایسا نہیں کیا، تو ان کی یہ دلیل ہے۔ لیکن علماء نے کہا کہ یہ صدقہ ہے اور یہ عبادت ہے، اور دوسروں کی طرف سے اگر دے رہے ہیں تو کہا کہ کوئی حرج نہیں ہے۔ بہرحال اس میں کوئی حرج نہیں کہ آدمی اپنی طرف سے دے یا موتا کی طرف سے دے۔ اگر الگ طرف سے دے رہا ہے، بعض لوگ غلط یہ کرتے ہیں کہ اپنی طرف سے دینے کے بجائے صرف میت کی طرف سے دے دیتے ہیں، یہ غلط ہے، بلکہ اپنی طرف سے دے، اس میں میت بھی شامل ہو جاتے ہیں، آپ کی فیملی میں جو آپ کے موتا ہیں وہ لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ اور ایک سوال یہ ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی دے سکتے ہیں؟ صحیح بات یہ ہے کہ مومن جو بھی عمل کرتا ہے اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور پہنچتا ہے، کیونکہ آپ کے بتانے سے ہم لوگوں کو معلوم ہوا، آپ کے بتانے سے ہم لوگوں کو معلوم ہوا۔ اور اگر کوئی شخص اچھی بات بتاتا ہے تو اس کے بتانے کا ثواب جو ہے، جتنے بھی لوگ اس پر عمل کرتے ہیں اس کا ثواب جو ہے ضرور اس بتانے والے کو ملتا ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ کچھ اہم مسائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اب آئیے سوال و جواب کی نشست شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو ان مبارک دنوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہم سے قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اس وبا کو جلد از جلد پورے سرزمین سے اللہ تعالیٰ پاک کرے۔ آمین یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یہ آپ کے پاس اگر کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، الحمدللہ شیخ، جزاک اللہ خیرن۔ الحمدللہ ہم نے قربانی کے مسائل کو اچھی طرح سے شیخ کے ذریعے سے ہم نے جانا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شیخ کو اس کا بہترین سے بہترین اجر سے نوازے۔ الحمدللہ اب آپ کے پاس اگر کچھ سوال ہے تو آپ چیٹ باکس میں ڈال سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو پڑھ کے شیخ کو سنائیں گے۔ شیخ، جب آپ اپنا خطاب فرما رہے تھے تو 2-3 سوال آئے تھے، انشاءاللہ میں پڑھ رہا ہوں۔ پہلا سوال تھا، بھائی نے کیا کہ عرفہ کے دن کا روزہ چونکہ ہم ہندوستان میں ہیں، جمعہ کے دن آ رہا ہے، تو کیا صرف جمعہ کے دن ہم رکھ سکتے ہیں کیا؟
جی میری تقریر میں یہ آ گیا تھا, پتہ نہیں آپ نے سنا کہ نہیں سنا یا کچھ ڈسٹرب کی وجہ سے سن نہیں پایا. میں نے بتایا تھا کہ عرفے کا دن کا روزہ یہاں جمعے کے دن آ رہا ہے 9 ذی الحجہ, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن خاص طور پر جمعے کی خصوصیت کے لیے روزہ رکھنے سے منع کیا ہے, اور آپ نے فرمایا کہ ایک دن پہلے یا ایک دن بعد میں روزہ رکھ لیا کرو. تو یہ جو حکم ہے, یہ اگر کوئی شخص جمعے کے لیے اگر روزہ رکھ رہا ہے, جمعہ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا. یہاں ہم روزہ رکھ رہے ہیں جمعے کے لیے نہیں, عرفہ کے لیے, عرفہ کے لیے ہم روزہ رکھ رہے ہیں. تو لہٰذا صرف عرفے کا دن اگر جمعے کے دن آ رہا ہے تو کوئی حرج نہیں, ہم لوگ روزہ رکھ سکتے ہیں, کیونکہ یہ جمعے کے دن کے لیے ہم روزہ نہیں رکھ رہے ہیں بلکہ عرفہ دن کے لیے ہم روزہ رکھ رہے ہیں. جی واللہ اعلم. شیخ دوسرا سوال یہ ہے کہ قربانی کتنے دن تک کر سکتے ہیں, اس کی کب تک ہے؟ میں نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ قربانی ہم جو ہے قربانی کا وقت 13 ذی الحجہ کی مغرب سے پہلے تک, سورج غروب ہونے سے پہلے, یعنی مثال کے طور پر اگر سورج مدراس میں آج کل 6:30 بجے 6:40 کو اگر سورج غروب ہو رہا ہے تو اس سے پہلے تک ہم 13 ذی الحجہ کی دن, اس سے پہلے تک ہم قربانی دے سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. یعنی عید کا دن اور اس کے بعد 3 دن, عید کا دن 10واں ذی الحجہ, 11, 12 اور 13, یہی اکثر علماء کا قول ہے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس, بعض علماء کے پاس 12 ذی الحجہ تک ہی ہے, 12 ذی الحجہ تک ہی ہے. 12 ذی الحجہ کا مطلب یعنی 13ویں دن نہیں دینا چاہیے, لیکن جیسا کہ میں نے بتایا کہ قرآن حدیث میں باقاعدہ ایام تشریق کا ذکر آیا ہے, اور ایام تشریق 13 ذی الحجہ بھی اس میں داخل ہے. جی ہاں واللہ اعلم, لیکن جلدی کرے جتنا بہتر ہے. آج کل الحمدللہ آسانیاں ہیں تو قربانی جتنی جلدی دے دے بہتر ہے. اللہ الحمدللہ. شیخ ایک سوال یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ اس وبا پھیلی ہوئی ہے تو اس موقع پر قربانی کے بدلے یعنی اس کے آلٹرنیٹیو میں کچھ اس کا پیسے رکھے کچھ اور کچھ کر سکتے ہیں کیا؟ ہاں میں نے یہ کہا اس کا, جی بولیے. یعنی کچھ غریب کی شادی یا کچھ ایسا کچھ کر سکتے ہیں کیا؟ دیکھیے قربانی کا کوئی بدل نہیں ہے, قربانی کا کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے, ریپریزنٹیو الگ سے نہیں ہے. قربانی ایک مستقل عبادت ہے جو سال میں ایک مرتبہ آتی ہے اللہ کے نام سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ قحط سالی کا زمانہ آیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قحط سالی کے زمانے میں آپ نے یہ نہیں کہا کہ قربانی مت دو اور لوگوں میں صدقہ اور خیرات کر دو, بلکہ آپ نے یہ کہا کہ چونکہ لوگوں میں کھانے کی پینے کی چینے کی ضرورت ہے, آپ نے فرمایا 3 دن سے زیادہ گوشت کو اپنے گھر میں جمع کر کے مت رکھو. 3 دن سے زیادہ کیوں؟ تاکہ کیونکہ لوگوں میں ضرورت ہے. دوسرے سال صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا ہم جیسے گزشتہ سال ہم لوگوں نے 3 دن سے زیادہ آپ نے منع کر دیا تھا روزہ رکھنے سے, کیا ہم 3 دن میں کھا کر تقسیم بھی کر دیں گوشت کو, روک کر نہ رکھیں, اٹھا کر نہ رکھیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, گزشتہ سال لوگوں کو ضرورت تھی, جی کھانے پینے کی تنگی تھی, اس وجہ سے میں نے کہا تھا. تو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا وقت آیا تھا تو آپ نے قربانی کینسل کر کے صدقہ دینے کا حکم نہیں دیا. جو لوگ دیکھیے بعض لوگ جو ہے دین سے بیزار, ایسے لوگ منمانی دین و مناتے ہیں. ان کے پاس جو ہے قرآن اور حدیث میں جو آیا ہے, علماء جو کہتے ہیں اس کی پرواہ نہیں ہے, مرضی اپنی مرضی, چاہے وہ قربانی, وہ گوشت کاٹنا, وہ جانور کو ذبح کرنا, وہ سب کیا ہی کو پیسے دے دو تمہیں. ارے پیسے ہمیشہ دے سکتے ہیں, پیسے ہمیشہ دے سکتے ہیں. قربانی ایک عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی, اللہ کے نام سے قربانی دینا ایک عبادت ہے. اور عید کے دن سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ تعالیٰ کو قربانی دینا ہے. اللہ علیہ. شیخ ایک بہن کا سوال ہے کہ وہ ایک سارا بکرا قربانی میں دینے کی طاقت رکھتی ہے, بٹ پھر بھی
وہ چاہتی ہے کہ کیونکہ اگر شیئر دیں گے، چونکہ کئی مراکز میں شیئر ہوتا ہے نا 4,000 4,500 کا، جی جی وہ جی دیکھ لیں جو باقی کا جو پیسہ ہے وہ کسی غریب بچوں کی پڑھائی کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہے. تو ہاں بالکل بالکل ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے. وہ ایسے بڑے جانوروں میں شریک ہو کر، چونکہ کم قیمت میں الحمدللہ یہ ہو جاتا ہے. اگر بکرا وغیرہ دیں گے تو کم از کم 12,000 سے زیادہ دینا پڑے گا، تو کوئی حرج نہیں، آپ دے سکتے ہیں اور اچھا کام ہے الحمدللہ. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ ایسے موقع پر جب تنگی ہے، ایک بکری قربانی دے دیجیے گا، ایک بکرے کی. باقی اگر زیادہ پیسہ تو آپ اس سے پہلے 10 بکرے دیتے تھے قربانی، جیسا کہ بعض اصحاب خیر حضرات کرتے ہیں، تو یہ کہیں گے کہ ایک بکرا اپنے اور اپنی فیملی کی طرف سے دے دیجیے گا، اور باقی جو ہے پیسے جو پہلے 9 بکرے دیتے تھے زیادہ، ان کے پیسے آپ غریبوں میں تقسیم کر دیجیے. یا ان کو ضرورت کی چیزیں جیسے تعلیم، جیسا بہن نے کہا کہ تعلیم کے لیے، ہاں بالکل کر سکتے ہیں. جی ہاں جی شیخ ایک اور بہن کا سوال ہے کہ وہ غریب ہیں اور ان کے والدین انتقال کر چکے ہیں، بٹ وہ اپنے والدین کے نام سے دینا چاہتی ہیں. دیکھیے، غریب ہیں تو تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سب سے پہلی بات، اگر ان کے پاس وہ ضرورت ہے، محتاج ہیں، تو قربانی دینا میں نے کہا کہ سنت ہے، اور اگر جو طاقت رکھتا ہے اسی کے لیے ہے. لیکن اگر وہ مشکل سے اگر وہ قربانی دینا چاہ رہے ہیں، بہتر یہ ہے کہ اپنے طرف سے دیں، اور اپنے ساتھ اپنی فیملی، اپنے ماں باپ جو نہیں ہے ان کو بھی نیت میں داخل کر لیں، نیت میں ان کو بھی داخل کر لیں. یعنی ھذا عنی وعن اہلی بیتی، اے اللہ یہ میرے طرف سے اور میرے گھر والوں کی طرف سے، میرے والدین، میرے بچے، میری فیملی کی طرف سے، اے اللہ. اس طریقے سے جو ہے قربانی کرتے ہوئے نیت اگر کر لیتے ہیں تو الحمدللہ وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں. اس کے لیے الگ سے جو ہے اپنے کو اپنے طرف سے دے بغیر. مسئلہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر ہمارے ماحول میں، ہم اپنے ماں باپ جو گزر چکے ہیں ان کی طرف سے دے رہے ہیں، ہم اپنی زندگی میں اپنی طرف سے نہیں دے رہے ہیں. اس کے بعد ہمارے بچے آئیں گے، وہ کیا کریں گے؟ ہمارے نام پہ دیں گے. نہیں، دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت رہی ہے کہ آپ کے والدین جو نہیں ہیں ان کو بھی ثواب میں شامل کر لے سکتے ہیں اس طرح، اور آپ کو بھی، آپ کی طرف سے بھی وہ قربانی ہو جائے گی. بلکہ ایک مسئلہ یہاں بتانا یہ ضروری تھا کہ قربانی جو فیملی ہے، ایک فیملی کی طرف سے ایک بکرا کافی ہے. ایک فیملی کی طرف سے ایک بکرا، یعنی جن کا کھانا پینا سب ایک ساتھ ایک چولہا ہے، ایک ہی جگہ کھانا پینا ہے. گرچہ کے بعض لوگ سب خریدتے، اپنے کمائی ان کی الگ الگ ہوگی. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے شیئر فیملی ہوتی ہے. تو علماء نے کہا کہ اگر 100 لوگ بھی ہیں ایک فیملی میں، ان کی طرف سے ایک بکرے کی قربانی کافی ہے. ہاں اگر دے رہے ہیں ایکسٹرا اپنی طرف سے تو کوئی حرج نہیں، وہ نفل کے طور پر دے سکتے ہیں. ہاں لیکن ایک گھر میں ہے، لیکن چولہا الگ الگ ہے، کھانا پینا سب ان کا الگ الگ ہے، تو الگ الگ اگر ان کے پاس طاقت ہے تو الگ الگ طریقے سے دینا چاہیے. جی ہاں شیخ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ قربانی کا پورا گوشت کیا میں صدقہ کر سکتا ہوں؟ دے سکتے ہیں، بالکل دے سکتے ہیں، لیکن کھانا بھی سنت ہے. اگر آپ دینا چاہ رہے ہیں تو بالکل دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کھانا بھی سنت ہے. اس میں تھوڑا سا اگر کھا لیتے ہیں تو یہ بھی بہتر ہے. جی ہاں شیخ چونکہ ابھی وبا کا یہ چل رہا ہے، تو عید کی نماز کیا ہم کسی ایک گھر میں جمع ہو کر، یعنی رشتہ دار وغیرہ پڑھ سکتے ہیں کیا؟ دیکھیے، جب لوگوں کے ملنے سے بیماری پھیلنے کا خطرہ ہے، اور جیسا کہ ہم سن رہے ہیں کہ لوگوں کے اجتماع کی وجہ سے کبھی وہ لوگ برتھ ڈے کے لیے ملے یا فلاں کے لیے یا شادی کے لیے ملے اور بیماری پھیلتی گئی، کیوں خامخواہ خطرے میں ڈالیں؟ سوشل ڈسٹینس کو آپ جیسا کہ حکومت کہہ رہی ہے بالکل اس کو جو ہے فالو کریں. آپ جو ہے اپنے اپنے گھر میں نماز پڑھیں. جب ہم مسجد کو جو ہے نہیں جا پا رہے ہیں، مسجد بند کر دیے ہیں، تو آپ ایک گھر میں جمع ہو کر خامخواہ کیوں جو ہے آپ عید کی نماز پڑھیں گے؟ بیماری پھیلنے کا اگر خطرہ ہے تو بہتر یہ اللہ ہے کہ بالکل ہی بازو پڑوس پہ ہو، اور سوشل ڈسٹینس رکھنے کے ساتھ ساتھ جو ہے اگر آپ یعنی 5 6 7 8 10 آدمی، زیادہ لوگ نہیں، اگر وہ پڑھ رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں، پڑھ سکتے ہیں. جی ہاں
جہاں ایک سوال ہے کہ بعض لوگ جمعے کے دن روزہ رکھنا چاہتے ہیں تاکہ کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے جمعے کے دن دنیاوی آسمان میں اتر کر آتا ہے اور then last year sins and future sins will wipe out, so they don't keep the 10 days. جی شیخ یعنی دیکھیے جی بولیے شیخ. اب یہ جو سوال ہے ہمارے محمد شمیر صاحب کا کہ جو ہے کہ یعنی عرفہ کے دن کے بارے میں آتا ہے خصوصی طور پر کہ اللہ تعالیٰ دنیاوی آسمان میں آ کر کہتا ہے کہ میں سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا عرفے کے دن. جی تو یہ جو ہے عرفے کا دن ہے. میں نے جیسا کہ میں نے کہا کہ کس دن روزہ رکھنا ہے علماء میں بہرحال اس میں اختلاف ہے. چاہے آپ سعودیہ میں جہاں حاجی لوگ جمع ہوتے ہیں عرفے کے میدان میں اس دن رکھیں یا اگر آپ جو ہے آپ کے حساب سے رکھیں روزہ رکھیں کوئی حرج نہیں, یا دونوں بھی اگر ملا کر رکھتے ہیں تو بھی کوئی حرج نہیں. جی ہاں کوئی حرج نہیں. جی بھائی نے سوال کیا ہے کہ ہندوستان اور گلف کنٹری کا عرفہ دن بدلتا ہے تو کیا ہم 2 دن بھی رکھ سکتے ہیں کیا؟ کوئی حرج نہیں. اگر 2 دن بھی رکھنا چاہتا ہے تو کوئی حرج نہیں, رکھ سکتا ہے. یعنی اگر وہاں کا 9 اور یہاں کا 9 دونوں ملا کر اگر رکھنا چاہتا ہے یعنی کل اور پرسوں تو بھی انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. یہ سب جو ہے نوافل عبادتوں میں ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. جی اور کوئی بات؟ جی شیخ اور کوئی بات؟ میرے خیال سے نہیں ہے شیخ. ٹھیک ہے, تو یہاں پر جو ہے ہم انہی باتوں پر ہم اپنی اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں. آپ تمام حضرات و خواتین جو اس پروگرام میں شرکت کی ہم سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں, اور اسی طریقے سے مرکز بلال ابن رباح کا اور ان کے ذمہ داروں کا سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے دین کے خاطر دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے ایک مرکز قائم انہوں نے کیا, اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مرکز کو دین دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور مستقل طور پر اس مرکز کو اپنے پیر پر کھڑے ہو کر سب کے لیے عوام اور خواص کے لیے فائدہ پہنچانے کے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو توفیق عطا فرمائے. آمین ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي من رشادي